والدین کی وہ 5 ایسی کون سی غلطیاں ہیں وہ آپ الیبوریٹ کر دیں کہ جس کی وجہ سے بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں لیکن والدین کو پتہ ہی نہیں چلتا؟ نمبر 1، ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں اس بچے سے، وربل، فزیکل، ایک جپھی زور کی بچے کو ضرور ڈالیں۔ یہ تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ماں نے زور سے اس کو جپھی ڈالی ہے یا دن میں 3-4 دفعہ اس کو گلے لگایا ہے، اس کو چوما ہے، اس کو بتایا ہے کہ یو آر دا بیسٹ، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کا بہترین بچہ دیا ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ بیٹا دیٹ یو آر دا بیسٹ چائلڈ، تم اس محلے میں کیا اس دنیا کے بہترین بچے ہو جو اللہ نے میری گود میں ڈالا ہے۔ بہترین، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، فرض کریں کہ اس کی فزیکل کوئی ڈسیبلٹی ہے، جیسے اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، رنگ کالا ہے، ناک بڑی ہے، اس کو بتائیں کہ یہ بیسٹ ہے تمہارے لیے، یہ کریٹر نے خود بنایا ہے تمہیں، بالکل ٹھیک تو ہے، تم نے اس کے اوپر انفیریورٹی میں نہیں جانا۔ اگر کوئی تمہیں کامنٹ بھی کرے تو اس کو کہو آئی لائک اٹ، مائی اللہ لائکڈ اٹ، اس نے مجھے ایسا بنایا ہے، مجھے اپنا آپ بہت پسند ہے، تمہیں میں پسند نہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ اوکے، ٹھیک ہے، تو یہ بچے کے دماغ میں ڈالیں، اس کو انفیریورٹی کمپلیکس میں نہ جانے دیں۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ اس کے چند نمبر کم آئے، وہ تمہاری پھپھو کے بیٹے نے دیکھو کتنے زیادہ نمبر لیے ہیں، تمہارے اتنے کم آئے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے کم نمبر آئے ہیں تو اس کا پرانا رپورٹ لائیں، اس میں سے دیکھیں کہ آپ اس کو کیسے ایلیویٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو کہیں بیٹے میں نے پرانے رپورٹ دیکھی، آپ کا 1 نمبر اس دفعہ زیادہ آیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ امپروو کر رہے ہیں۔ آپ اگر ایسے ہی کرتے رہے تو آپ اس فلاں بچے سے تو بڑی جلدی آگے نکل جائیں گے، مجھے پوری امید ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کا کوئی ٹیلنٹ ڈھونڈیں۔ او مائی گاڈ، تمہارے سے اچھا تو یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، مجھے پورا یقین ہے۔ یہ ماں باپ کا کام ہے، یہ لیکنگ ہے، یہ اتنا لیکنگ ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ پھر آپ اپنے غیر ضروری کام کے لیے بچے کو نگلیکٹ نہ کریں۔ نمبر 3 پہ یہ ہے، نمبر 3 پہ یہ اوکے، ہے، نمبر 3 پہ یہ ہے کہ اگر وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ میری ٹیچر مجھے ایسے کر رہی ہے، یا یہ گارڈ مجھے ایسے کر رہا ہے، یا ڈرائیور ایسے کر رہا ہے، اس کو امپورٹنس دیں، اس کی بات سنیں، ریسیپٹیو ہوں، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو کیا چیز اریٹیٹ کر رہی ہے، کیا اس کو دکھن ہو رہی ہے، کیا۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوالٹیز، بتائیں اس کو، بتائیں کہ یہ جو چیزیں ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی افادیت رکھی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے یہ پسند نہیں ہے اور مجھے برگر منگوا دیں، اس کو سیکنڈ آپشنز نہ دیں۔ آپ نے جو فوڈ بنایا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی افادیت کیا ہے، پہلے تو خود ریڈ کریں اس کو، پہلے تو سمجھیں کہ ٹینڈے میں کیا ہے، دالوں میں کیا ہے، پالک میں کیا ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سردیوں میں یہ ڈرائی فروٹ بنائے، یا گرمیوں میں اس نے آم بنائے، یا سردیوں میں اس نے اورنجز بنائے، اس کا کیا مقصد ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیک دا فروٹ، آپ کو وہ فروٹ اسی موسم میں کھانا ہے، فریز کر کے آم سردیوں میں نہ کھائیں، ٹھیک ہے، جو اس کی افادیت ہے اسی زمانے میں کھائیں۔ یہ ان کو بتائیں، ان کو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نانا نانی، دادا دادی، والدین ہمیں صبح صبح لے جاتے تھے باہر، باہر جاتے جاتے ہمارا وہ جو گرمیوں کی چھٹیوں میں تو ہم شاید 1-1.5 گھنٹہ ہم واک کرتے تھے پورے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہم رہتے تھے، وہ جو پرانا ماڈل ٹاؤن ہے جو جس کی وہ ایک سن ریز کی طرح ہے، سینٹرل ایک سرکولر روڈ ہے، پھر وہ شعاؤں کی طرح اس کے نکلتے ہیں بلاکس، تو ہم وہ پوری سرکولر روڈ کا واک کر کے آتے تھے۔ رستے میں جتنے بھی درخت ہوتے تھے نا، اس میں ہمارے نانا، دادی، دادا یا ابا جان ہمیں رو کے بتاتے تھے تمہیں پتہ ہے اس درخت کی کیا ہسٹری ہے، اس کو کیسا موسم چاہیے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کیاری میں جو پھول لگا ہے اس کو دھوپ نہیں چاہیے، یہ چھاؤں میں گرو کرتا ہے، یہ اس کو پانی زیادہ نہیں چاہیے، اس کو پانی زیادہ چاہیے۔ مطلب وہ ہمارا ایک ٹیچنگ وہ سیشن ہوتا تھا ایک طرح کا، اور ہم ایک طرح سے انجوائے کر رہے ہوتے تھے، وہ ایسی دماغ میں باتیں ہیں اور کہ پھر وہ جو باتیں دماغ میں ہوتی وہ انسان کبھی بھولتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی درسگاہ ہوتی جو سیکھنے، بالکل۔ تو میرا مالی مجھے کہتا ہے باجی جی تو انو اینا کس طرح پتہ ہے پودیاں دا، تو اس کو میں بتاتی ہوں کہ بیٹے یہ تو اوور دا ٹائم، مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں ہم نے سیکھ لیا،
یہ تو شروع سے لے کے جوان ہونے تک ہمیں تو مطلب ہر وقت وہ بتاتے رہتے تھے یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ جانور کی ایسی ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے. ہمارا تو نالج ہمارے ماں باپ نے دیا اور وہ ووکل ہوتے تھے ہمارے ساتھ، ہمیں بتاتے تھے کہ یہ کیا ہے سب کچھ. بالکل. نمبر 5 پہ آپ کیا کہیں گی؟ نمبر 5 پہ یہ ہے دین سے دوری. آپ خود جو کریں گے وہ بچہ غور سے دیکھے گا. دیکھیں ہمارے میرے گھرانہ بہت دینی تھا، لیکن ایک اس میں مجھے کمی لگی کہ جیسے ابا جان نے صبح اٹھایا، امی نے صبح اٹھایا اور ہم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت. ہم نے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کے بغیر نہ تو سیر پہ جانا، نہ ہم نے اسکول جانا. لیکن مجھے ایک کمی محسوس ہوئی کہ ہم طوطے کی طرح اس کو ریڈ کر رہے تھے. کبھی کبھی ہمیں ترجمہ بتا دیا جاتا تھا، لیکن جس سینس میں ہمیں بتانا چاہیے تھا وہ لیکنگ تھا. ہمیں عربک سکھانی چاہیے تھی ماں باپ کو. بالکل ٹھیک ہے، بہت بڑی بات. جس لینگویج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خط لکھا ہے وہ ایک خط ہے قرآن. آپ اس کو پڑھیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منہ سے کیا باتیں نکلی ہوئی ہیں. اٹ از لائک اف ہی از ٹاکنگ ٹو اس. بالکل ایسے. تو وہ جو بات ہے اس قرآن کو بچوں کو بتائیں کہ یہ ایک لو لیٹر ہے جو ہمارے محبوب اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ ایک لیٹر ہے، اس کو پڑھو، اس کو کھولو. اب یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کی کا محبوب رہتا ہے انگلینڈ میں، اس کا منگیتر ہے، اس سے شدید محبت ہے اس کو، ٹھیک ہے. اس نے فرینچ میں خط لکھ دیا اب اس کو، یا انگلش میں خط لکھ دیا، اور محبوبہ کو یا اس کی منگیتر کو تو وہ پڑھنا ہی نہیں آتا. تو بجائے اس کے کہ وہ کسی ٹرانسلیٹر کو بلائے اور اس سے پوچھے کہ میرے محبوب نے کیا لکھا ہے، وہ اس کو چومتی رہے، آنکھوں کو لگاتی رہے، کاغذ میں یا ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے گوٹا لگا کے الماری کے اوپر رکھ دے، تو اس کو پاگل ہی کہیں گے نا لوگ. بالکل بالکل. ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، تو ہمارے محبوب نے جو خط لکھا ہے اس کو تو کھول کے پڑھو بھائی، اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرو، یا وہ لینگویج سیکھ لو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایڈریس کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی میم یہ ہو بھی ایسے رہا ہے کہ اب بچے جو ہیں وہ دین سے دوری تو اختیار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکول کے اندر اسلامیات کا جو سلیبس ہے وہ بھی بہت حد تک جو اسے بچے کہتے ہیں یار اچھا آج اسلامیات کا پیپر، او بھائی کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں گے، دے لیں گے، مطلب اس کو کوئی سیریس ہی نہیں لیا جا رہا. اور پھر میرے خیال میں جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر آپ جو ہے اس کو اچھی طرح الیبوریٹ کر سکیں گی. انفارچونیٹلی 2 سے 4 وہی حدیثیں، وہی چیزیں، وہی ریپیٹڈ. آیا کہ دنیا اگر بدل رہی اس کے مطابق بچوں کی کتابیں نہیں بدل رہی، بچوں کو اس حوالے سے جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے اس حوالے سے نہیں سکھایا جا رہا. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ بیٹے بات آپ کی بالکل 100% درست ہے، کیونکہ وہ ڈسٹارٹ کر دیا گیا ہے فیکٹس کو. وہ بہت سے لوگ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ کس قسم کی کتابیں لوگ اب دے رہے ہیں. ہمارا ملک، ہماری اسلامی تاریخ، ہمارے ملک کی تاریخ، اس کو ڈسٹارٹ کر کے کتابوں کے اندر لکھا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ وہ ایک ایک چیز کو چینج کر رہے ہیں اور پھر ایونچولی وہ ٹوٹل اس کا فیس ہی بدل دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ہیں. میں ان حضرات کو جو اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس چیز کو روک سکتے ہیں اور روک بھی رہے ہیں جس کے لیے وہ واقعی تعریف ان کی جائے. لیکن بہت کچھ غلط بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ اتنا زیادہ فورسفلی ہو رہا ہے کہ وہ روک تو رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ بدل ضرور رہا ہے. بالکل. تو اس لیے دین کی، لیکن میں ایک اور حوصلہ افزا بات آپ کو بتاؤں کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور کچھ ہم جیسے لوگ جو کچھ کوشش کر رہے ہیں اس جنریشن کے لیے، ہمارا کچھ طبقہ ہماری نئی جنریشن کا امیزنگ ہے. ان کو ہم سے زیادہ دین کی سمجھ ہے. میں بچوں سے ملتی ہوں، ان میں سے کئی دفعہ ایسے بچے مجھے ملتے ہیں جن کا ایک ایک سانس، ایک ایک چیز ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ان کو صحیح سمجھ ہے دین کی. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے میرا ایک دور کے رشتہ دار ہیں، ان کا لڑکا وہ دبئی میں رہتے تھے اور ماڈرن اور سب کچھ، اچانک اس نے دین کی باتیں شروع کی. تو میں نے کہا بیٹے آپ کو کیسے یہ سمجھ آئی؟ کہتے ہیں آنٹی ایک دن میں نے دیکھا کہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں قرآن کو کوئی نہیں ہاتھ لگاتا، ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہر کوئی نہ کوئی کتاب نکال کے پڑھا ہے. nobody is touching that book. کہتا ہے میں نے آؤٹ آف کیوریوسٹی میں نے وہ قرآن نکالا، اس کی انگلش ٹرانسلیشن میں نے ایسے ہی پڑھنی شروع کی. کہتا ہے آنٹی میں تو پڑھتا ہی چلا گیا، پھر میں نے اس کی اور چیزیں نکالی، پھر میں نے گوگل سرچ کیا،
پھر مجھے سمجھ آئی کہ وائی آئی ایم ہیئر آن دس ورلڈ، میں آیا کہاں سے ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، میں کیوں ہوں اس دنیا میں. مجھے تو بالکل، آنٹی بالکل. سمجھ ہی اس وقت آئی. کیا بات ہے.